السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ ایک طرف ڈیل اور دوسری طرف منتخب ہونے والی حکومت کے لیے مسائل کے پہاڑ۔ نگران حکومت آنے والی حکومت کے لیے سازش کیوں کر رہی ہے؟ آنے والی حکومت جس کی بھی ہو وفاق میں، اس کے لیے ابھی سے جو مسائل پیدا کیے گئے یا پہاڑ کھڑے کیے گئے، اس کو فیس کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے میاں وزیر اعظم بننے سے کترا رہے ہیں۔ اسی ڈیل کی وجہ سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ اب مجھے وزیر اعظم نہیں بننا، چھوٹے ہی کو کر لو، میری جان چھوڑ دی۔ ڈیل کی باتیں، وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی نے بڑی ڈیل کر دی، اس کے بعد اس کو بنی گالہ میں جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا اور 14 سال قید بامشقت کی مجرم بشرا بی بی کو وہاں رکھا گیا۔ نہ صرف رکھا گیا، وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی بھی ہے اور پولیس بھی ہے اور وہاں گھر میں خدمتگار بھی ہوں گے، اور عمران خان بھی جیل میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی پرسکون ہے۔ ہوا کیا؟ یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں جو سزا ہوئی ہے 10 سال قید بامشقت، اس سے پہلے نیب کیس میں جب توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو صحافی یہ دعویٰ کر رہی ہیں، اور ایک صحافی نے باضابطہ طور پر اس پر خبر بھی دی ہے کہ موجودہ توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بامشقت کی مجرم بشرا بی بی کی کسی طاقتور سے ملاقات ہوئی۔ نیب عدالت کے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی، کالے شیشے ہیں، بشرا بی بی نے وہاں آدھا گھنٹہ کسی طاقتور شخص سے ملاقات کی۔ اس کے دوسرے دن توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ملی، اور اس کے علاوہ تقریباً 1 ارب 60 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو گیا۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو بشرا بی بی بجائے چھپ جانے کے، بجائے کہ کہیں اور چلی جائے، وہ سیدھے اڈیالہ جیل پہنچی جہاں عمران خان پہلے سے قید ہیں، اور باتیں یہ ہو رہی تھی کہ بشرا بی بی کو جیل میں کہاں رکھا جائے گا۔ پھر شام کو ڈپٹی کمشنر نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں بنی گالہ کو، جو عمران خان کا وہاں گھر ہے، اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا اور بشرا بی بی کو وہاں منتقل کیا گیا۔ اس وقت باتیں یہ چل رہی تھی کہ ڈیل ہو گئی اور بشرا بی بی نے ڈیل کی، اور اسی کی روشنی میں بشرا بی بی کو بنی گالہ میں عمران خان کے رہائش گاہ پر یا گھر پر وہاں رکھا گیا۔ دوسرے دن نکاح کیس میں دونوں کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو دونوں یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ جب سزا مل گئی، جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب ہم ڈیل کریں گے کیا؟ بشرا بی بی کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ میں خود جیل چلی گئی تھی اور میری خواہش تھی کہ میرے شوہر جب جیل میں ہیں تو میں بھی وہاں رہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق اگر بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہوتی تو ہفتے میں 3 دن اس کو اپنے شوہر کے ساتھ ہر طرح کی ملاقات کی اجازت ہوتی، لیکن بشرا بی بی کہتی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ کسی ریسٹ ہاؤس میں آپ کو منتقل کر رہے ہیں، اس کے بعد مجھے بنی گالہ منتقل کیا گیا، اور عمران خان تو اس حد تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف کے باقی خواتین
जेलों में हैं और 9 मई के बाद सैकड़ों खवातीन, दर्जनों खवातीन जेलों में हैं, तो मैं बुशरा बीबी के लिए डील क्यों करूंगा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसके मुखालफीन, नाकदीन और सियासी जमातें, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान के साथ किसी सूरत में डील ना हो, उसको सजा हो जाए। अब सजा हो गई 2 केसेस में, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी जमातें, इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातें, ये एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इमरान खान की बुशरा बीबी की मुक़द्दर हलकों से डील नहीं हुई। अगर डील हुई तो फिर आने वाली हुकूमत किस तरह हुक्मरानी करेगी? एक बड़ा सवाल तो इस हवाले से है कि अगर आप लोगों को इतने हद तक यकीन है कि इमरान खान की बुशरा बीबी की मुक़द्दर हलकों से, ताकतवर हलकों से डील हो गई है, तो उसके बाद अगर बुशरा बीबी को ये सहूलत मिल गई अपने घर में सब जेल करार देकर रहने की, तो फिर क्या जो सजाएं हुई, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो फैसले आए हैं वो साइफर केस में हो, वो तोशा खाना केस में हो, वो फैसले कमजोर हैं। जब भी आला अदालतों में उनको चैलेंज किया जाएगा तो ये फैसले उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंतखाबात के बाद जब ये फैसले चैलेंज हो जाएंगे, उनकी समाअत होगी। अगर ये दोनों केसेस के फैसले कलअदम हो गए तो इसका मतलब है कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे और उसके बाद बुशरा बीबी भी तो बाहर आएगी, तो वो सर दर्द किसके लिए होगा? इसका मतलब है कि एक सर दर्द आने वाली हुकूमत के लिए इमरान खान होगा, बुशरा बीबी होगी, शाह महमूद कुरैशी होंगे, क्योंकि अभी तक वकला और सहाफ़ी जो कानून को जानते हैं या जिन्होंने तोशा खाना और साइफर केस की समाअत सुनी, अपने आंखों से कार्रवाई देखी, वो कहते हैं कि ये फैसले किसी सूरत में पायदार नहीं हैं, ये टिक नहीं सकेंगे, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के फैसले कलअदम हो गए। एक सर का दर्द ये है आने वाली हुकूमत के लिए। दूसरा सर का दर्द ये है कि निगरान हुकूमत ने, काकड़ ने अपने तौर पर या किसी के इशारे पर आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल के पहाड़ खड़ा कर दिए। डॉलर ₹350, पेट्रोल फी लीटर ₹350, डीजल ₹350 फी लीटर, अफरात ज़र 42% और महंगाई का तूफान, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा। आज एक दोस्त बता रहा था कि घर है, 3 पोर्शन है, उस घर के गैस का बिल आया है 88,000 रुपए। उसके बाद अब सर्दियां खत्म होने वाली हैं, गर्मियां आनी हैं, जो बिजली की कीमतें निगरान हुकूमत ने बढ़ाई है, और जाते जाते एक रोज पहले, इसका मतलब है कि आज अगर हम जुमे के रोज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जुमेरात को कैबिनेट ने 2 अहम फैसले किए और वो भी आने वाली हुकूमत के लिए दर्द सर होंगे। एक फैसला है इरसा एक्ट में तरमीम का। इसका मतलब है कि पानी की तकसीम के हवाले से जो इदारा है इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसके एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसकी रोशनी में मैं ये दावा से कहता हूँ कि आने वाली वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ेगी। इस पर अलहदा सा एक प्रोग्राम जरूर करूँगा, लेकिन उसके अलावा कल ही काबीना के इजलास में तकरीबन बताया जा रहा है कि 146 मेडिसिन्स, दवाओं की कीमतों में 125% तक इजाफा किया गया, जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, जिसमें इंसुलिन शामिल हैं और बाकी ज़रूरी
دوائیاں شامل ہیں، تو یہ جاتے جاتے وفاقی نگران حکومت فیصلہ کر گئی۔ اس سے پہلے یہی نگران حکومت FBR کی تشکیل نو کی منظوری دے دی گئی، اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے کانٹے آنے والی حکومت کو نکالنے ہوں گے۔ تو موجودہ صورتحال جو عمران خان کی بنی ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو مسائل کے پہاڑ ہیں، اور اس کے علاوہ عالمی برادری کے ساتھ جو معاملات طے ہونے ہیں، اور باقی مالی ادارے اپنی جگہ پر ابھی بھی ان کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں نئے معاہدے کرنے پڑیں گے قرضے کے لیے، تو یہ اتنے مسائل ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے، افواہیں یہ ہیں کہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں اب وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ اس کی اپنی دل کی خواہش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم مریم نواز بنے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کے لیے فی الحال یہ ٹارگیٹ ہے کہ وہ پنجاب میں چلی جائے، اور ایک مرتبہ پھر اگر بڑے میاں وزیر اعظم نہیں بنتے تو وزیر اعظم بنیں گے میاں شہباز شریف، اور پھر یہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک قومی حکومت بنے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پر، مسلم لیگ نون پر الزام لگانے والے پیپلز پارٹی کے رہنما بھی میاں شہباز شریف کے کیبنٹ کا حصہ ہو۔ باقی انتخابات میں 5 دن ہیں، اس کے بعد چھٹے روز انتخابات ہیں، اس کے بعد نتائج سامنے آ جائیں گے، تو ایک ہفتے کے اندر آنے والا سارا نقشہ سیاست کا، حکمرانی کا آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، تو ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اب تک لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔